ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ دیکھیں ہماری نماز کا کیا ہے؟ ہم نے آج تک کوئی کام نماز سے کیا ہے؟ آج تک کوئی کام نماز سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے نماز سے لگ کرو۔ آپ کو پتہ نماز کیا طاقت رکھتی ہے؟ فرض نماز چھوڑ کے صلاۃ و حاجت پڑھی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو حضرت سارہ کو بادشاہ نے پکڑ لیا اور اپنی خواہش پوری کرنے چاہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہن بنا لیا۔ اب ہاتھ لگانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نفل پڑھ رہے تھے صلاۃ و حاجت۔ اللہ نے ایسا روک ڈالا، ڈر گیا، ڈر کے ایک سائڈ میں ڈاکٹر آپ نفل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایسے نفل پڑھے کہ اللہ نے اس بادشاہ پہ روک ڈالا، حضرت سارہ کو یہاں سے نکل جا اور اپنی بیٹی یا دادی ہدیہ میں دے دی جس کا نام حضرت حاجہ تھا۔ حضرت حاجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ہے صلاۃ و حاجت کی برکت، اس صلاۃ و حاجت سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ ہم نے نماز کو بنیادی چھوڑ دی، لگے دنیا میں چکروں۔ اللہ نے ہم سے نماز میں وعدہ کیا ہے، دکانوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، کیونکہ اس امت کو دکان والا بنایا نہیں، اس امت کو تبلیغ والا بنایا میرے پیارو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے فجر قضا ہوگی، دو نفل پڑھے اور اللہ سے کہا ایسی حکومت دے جو نہ آج تک کسی کو دی نہ آئندہ کبھی دے گا۔ اللہ نے دو نفل پہ پوری حکومت کا بادشاہ، کیا پہاڑ کیا پرندے کیا جنات، پوری حکومت، دو نفل کی مال ہے پوری حکومت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کے ذریعے اللہ سے سارے راستے کھولے۔ ہماری ایمان دیکھنے والا ہے، اور میرے گھر افسوس کی بات یہ ہے جو ہم جاتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہیں، ہم کہتے ہیں ایمان ملے تو میں میرے گھر صحابہ میں بہت کم صحابہ ہیں جو دیہاتی تھے، دیہاتی نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان والے جماعت ہے، یا رسول اللہ ایمان والے ایک دو ہمارے بھائی ملے سے وہ بھی مسلمان کو ایمان والے کیوں بھائی، اور ایمان والے کون تھے سے حضرت عمر کون تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ چینج کرتا ہے، جن کے بارے میں کیا ہے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو حضرت عمر سے سوال کریں گے تیرا رب کون تھا، بتا میرا رب تو اللہ ہے، جس کے گھوڑے نے مدینے کی زمین کو روک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس کے خط نے دریا کی کمان کو ٹھیک کر دیا، جس کے حکم نے آواز کو حضرت زاریہ تک پہنچا دیا، جس کے حکم سے کبھی تارے آگ کو بجھا دیا، اندر پہاڑوں میں ڈال دیا، وہ کیا کہتے ہیں حذیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ دی، منافقوں کی میں وہ لسٹ نہیں مانگ رہا، انہوں نے فرمایا تھا نہ بتانا، بس میرے بھائی مجھے بتا دے میں ان منافقوں میں شامل ہوں۔ ایمان والے یہ ہوتے ہیں میرے پیارو، اپنے آپ کو منافق سمجھنے والے، آج ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے، ایمان کی جو ہوا لگی میرے پیارو، میں بتا رہا تھا نا ساتھیوں کو یہ بات اور سے خود سنو، خود بتاؤ کہ پان والا کون ہوتا ہے میرے پیارو؟ پان والا اس کو کہتے ہیں جس کا زیادہ وہ پان میں دکان کیبل میں گزرتا ہے۔ موبائل والا کون ہوتا ہے؟ موبائل استعمال کرنے والا موبائل والا ہوتا ہے جو اپنی دکان میں سارا دن خوار ہوتا ہے 16 گھنٹے۔ پراپرٹی والا کون ہوتا ہے؟ پراپرٹی آفس جا کے دیکھیں کون ہوتا ہے۔ اسپتال والا کون؟ پولیس والا کون؟ کھیل والا کون؟ کتنا وقت گزرتا ہے کھیل کے میدان میں کھیل والے کا، اور میرے گھر ایمان والے کیسے کھڑے ہوئے ان کا مسجد میں وقت نہیں گزرتا، مسجد کو کاٹ دیے شاپنگ سینٹر میں بتا سارا دن سینما میں بٹھا دیں، ساری رات انٹرنیٹ پہ بٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دو نفل پڑھنا آزاد ایسا مشکل لگتا ہے اس کو نہیں سکتے۔ نیا آپ آئی فون کا ڈبہ دیتے ہیں، نیا آئی فون آیا ایسے رات میں آنکھ کھلے گی اور تلاوت کے انکار کرو تو جان نکلے۔ ایمان کہتا ہے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، آپ چھوڑ میرے ہاتھ سے قرآن گرا ایک دفعہ چوک کے رکھ دیا، خدا کی قسم کبھی افسوس نہیں ہوا، لیکن آئی فون گرتا تو جان نکل جاتی۔ بتاؤ قرآن ٹھیک تھی آئی فون ٹھیک تھی؟ ہمارا ایمان کہتا ہے میرے کا صبح صبح اٹھ کے دیکھا جو اس حالت میں اٹھتے ہو یہ ایمان کی نشانی ہے، صبح کو اٹھنا۔ اگر صبح دعا نکلتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تو وہ ایمان کی ہوا لگی ہے۔ اگر صبح اٹھ کے ای میل چیک کر رہے ایس ایم ایس دیکھ رہے اور آج کیا ہوگا کون سا کورس ہے آج یہ کرنا وہ کرنا، دکان کھول کے آپ کیسے کروانے، میرے پیارو ایمان کی ہوا ہے۔ حضرت حارث کو حضور سے اٹھایا، حارث اٹھو یا رسول اللہ جی کس حالت میں صبح کی؟ رسول اللہ ایمان کی حالت ہے، ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی کیا دلیل ہے؟ یا رسول اللہ صبح صبح اٹھتا ہوں تو پہلے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہے، میرے پیاروں میں ایسے اٹھتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں، 98% پاکستانی مسلمان
فجر نہیں پڑھتے مسجد، گھر میں پڑھتے ہیں اللہ جانے. اور یا پھر دن میں روزہ رکھتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں. ہم یہ کہ لاٹھی کا نام نہیں لوں گا، پورا علاقہ روزے میں کھانا کھا. پچھلی دفعہ اس علاقے میں گئے تھے تو اگلے سال وہاں زلزلہ آ گیا تھا، پورا علاقہ روزہ روزہ. اور ہم سے کیا کیا تھا، استاد رسول آ گئے اور پکوڑے چار لے کھا رہے تھے. عاشق رسول پکوڑے پڑھ رہا ہے اور استاد رسول وہ بیچارے بھوکے پھر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے پیچھے ذلیل ہوتے. روزہ یا رسول اللہ ہر وقت میرے آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش ہوتا ہے. اور ایک کام ہے جنت کی حسین مزار، دوسرے کام ہے جہنم کی جو پکار. فرمایا تم نے کام ایمان کی حالت میں. میرے پیارے دوستوں، یہ تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں. لیکن میرے پیارے ایمان والا بننے کی ایک شرط ضروری ہے. سب سے پہلے گندی دنیا کو دل سے نکالنا پڑے گا. دودھ کا بڑا برتن وہ ایک درجہ پیشاب کا سارے دودھ کو پیشاب بنا دیتا ہے. یہ اللہ نے دل بڑا اپنے لیے بنایا. اس میں جب تک اس لیے لا الہ الا اللہ لا الہ پہلے سارے گندی چیزوں کو نکالو، پھر اللہ تعالیٰ کے ورنہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. لا الہ کسی کی ڈیمانڈ ہے، ساری الہ اللہ سے نکالو. کہ پچھلی قوموں کے الہ، کائنات کی جو الہ بنائی ہے، دکان فیکٹری الہ، سب کو نکالو. اور اپنی میں کو بھی نکالو، اپنی مرضی کو بھی نکالو. جس نے سب کا انکار کیا، اپنا انکار کر کے نکالو، صرف کسی چیز کا انکار. تو سب سے پہلی چیز اس گندی دنیا کو پہچاننا ہے، اس کی حقیقت کو. آپ دیکھو دنیا جوڑوں میں بنی ہے میرے پیاروں. مرد عورت کا جوڑا، گرمی سردی کا جوڑا، کالے گورے کا جوڑا، لڑکا لڑکی کا جوڑا. موت زندگی کا ایک جوڑا ہے، موت زندگی. موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کے بعد. جو اللہ کو نہیں مانتے موت کو مانتے ہیں. موت ہے سچ، حقیقت. موت کو الٹا کیا ہے میرے پیاروں؟ زندگی. اگر موت سچ ہے تو زندگی کیا ہوا؟ جھوٹ. موت حقیقت ہے تو زندگی کیا؟ دھوکہ. ہم سب اس دھوکے میں پڑے. یہ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، سب سے پہلے دھوکے سے نکالیں. اللہ کے نبی نے ایک بوڑھا بکری کچھے سے اٹھائی. صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کیا حیثیت ہوگی؟ یا رسول اللہ بڑی گھٹیا اور ذلیل. فرما لو اس دنیا کو بنانے والا اس دنیا کی اس کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی حیثیت زیادہ ذلیل ہے. فرمایا کچھ لوگ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کے لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کئی دن کے بھوکے کھانے پہ ٹوٹے. یا رسول اللہ مسلمان کی تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا تعداد نہیں کم ہوگی، لیکن کیا ہے ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ کی ہوتی ہے. یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی؟ میں ان کو وہاں کی بیماری لگے گی. یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور آخرت کا کوئی شوق. میرے گھروں میں سب سے بڑا منظر دنیا کی محبت جو میں نفس بتا رہا تھا. نفس ہر آدمی کے پاس جو چیز موجود ہے، ہر آدمی کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اپنی چیز کی نفس سے کمی دکھاتا ہے اور اپنی چیز کی اچھائی دکھاتا ہے. میرے پاس آئی فون 5 ہے، اس کو نمبر 1 موبائل دیا ہے دنیا میں. میں نے رکھ لیا آئی فون. ایک ہفتے بعد اس نے کہا نہیں یار اس کی بیٹری ویک ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے. وہ موٹرولا کی ہے، موٹرولا کے پیچھے چلتے. نفس کا کام ہی نفس کا کام ہی یہ ہے جو ڈسٹرب ہو سارا پیچھے بیٹھو. اللہ دھیان آپ کی طرف چلا جائے. نفس کا کام ہی اپنی چیزوں کی کمی اور اپنی چیزوں کی اچھائی. یہ نفس کا طریقہ ہے. BMW خرید لو، ہفتے بعد مرسڈیز خرید سے گزری اس کو دکھائیے اچھا کیا گاڑی ہے یار، یہ پیسے بھی کچرا ہے. تو میرے پیارے کیسے اس سے نجات پائیں گے؟ نفس کی 5 خواہشات ہیں. 5 خواہشات، نفس کی 5 خواہشات بہت سے سن لو. کپڑے میں لگنا، اچھا کپڑا اور بہتر کپڑا اور بہتر کپڑا. کھانا اچھے سے اچھا اور اچھا کھانا اور اچھا کھانا. گھر 10 مرلے پھر 20 مرلے پھر 1 بنا 2 بنا گھر. یہ 30 نفس کی خواہش. نفس کی 4تھی خواہش گاڑی اچھی. موٹر سائیکل سے شروع ہوتا ہے، پہلے اس کو شکر کرتا ہے، پھر اور رس بڑھتی ہے، نفس لگاتا ہے سوزوکی خریدتے، اب آٹو خریدتا ہے، پھر نفس کہتے ہیں سب کرولا ہی لے، اب کرولا کی دوڑ لگاتا ہے، پھر آگے پھر مرسڈیز کی، پھر کار کی، نفس چلاتا ہے. 5 خواہش. ایک ہی تو شاید ہے، ایک ہی تو شادی ہے، سارا 5 شادی پہ خرچ ہے. 5 چیزیں ہیں نفس کی خوراک: کپڑا، کھانا، شادی، سواری، مکان. اور یہ کسی بھی نبی کی نکالو اور مجھے بتا دو کہ نبیوں اور صحابہ نے 5 چیزوں کو کتنا وقت ضائع کیا. ہمارا سارا وقت اس پر ضائع ہو رہا ہے. میرے گھر مجھے افسوس ہوتا ہے اگر ہم اپنی حقیقت دیکھیں تو ہم کو بہانہ بنانے کی مشین ہے. بتاؤ ایک کھلاڑی ہمارا بڑا خوبصورت ہے، بال والا اچھے، اس سامنے بیٹھا. میں نے کہا بھیا آپ کو پتا آپ کون ہے؟ کہا میں ہوں. میں نے کہا بھیا بہانہ بنانے کی مشین ہے.
کی ہے اور اپنی ڈگری مجھے بات کی. میرے پیاروں خدا کا خاصہ ڈگری کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگا. میرے پیاروں یہی ڈگری جلیل کرے. آج ہمارے 90% ڈگری ہولڈر ان لوگوں کی نوکری کر رہے ہیں جن کو قرآن حدیث سے پتہ ہے. میرے پیاروں اللہ رسول کو ساتھ لو, ڈگری میں محنت کرو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رسول کو ساتھ لو, ٹیکنالوجی میں محنت کرو, یہ تو اللہ کا عزت ہے. اللہ رسول کو ساتھ لو اور پھر میرے پیاروں زراعت میں محنت کرو, مال کماؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت چلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پیاروں اللہ رسول کے بغیر خدا کی قسم دنیا میں بھی ذلیل, آخرت میں بھی ذلیل. تو پہلی چیز اللہ کو پہچانو میرے پیاروں. اللہ کو روزانہ بولو, محتاج سمجھو گے. اللہ کو روزانہ سنو, اللہ کی قدرت کو بیان کرو, اللہ کی سنت کو سمجھو. لوگ آج کل ہمیں کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں تبلیغ والے, فلاں یہ کر رہا فلاں یہ کر رہا. میرے پیاروں اللہ کی سنت کو سمجھو. نوح علیہ السلام نے پتہ ہے کتنی تبلیغ کی تھی, 950 سال, اور کشتی تو بن گئی تھی کئی سو سال پہلے, غالباً 500-600 سال کی کشتی بن گئی تھی. پھر بھی عذاب آیا 950 سال ختم ہونے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے فرعون کو برباد کر دے. اللہ نے دعا قبول کی, فرعون کی پکڑ دعا کی 40 سال بعد آئی. میرے پیاروں ہر آدمی کی پکڑ تقدیر میں لگتی ہے, اس کو کب پکڑنا ہے. ہماری دعاؤں سے بدلتی نہیں میرے پیاروں, وہ اللہ نے سب کا فیصلہ کیا ہے. ہم نبی دعا کر رہے ہیں, 40 سال بعد پکڑ آ رہی. تو اللہ کی سنت کو سب کو قرآن میں غور کر کے, احادیث میں غور کر کے, کسی قوموں میں غلط یقین پڑھ کے, اس سے اللہ سمجھ میں آئیں گے. تو تبلیغ میں پہلا کیا کام ہے, اللہ کو رب بناؤ. دوسرا کام میرے پیاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو. ہم کن جگہوں میں پڑھے میرے پیاروں, اتنی خوبصورت زندگی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو حضور کی سنت پوری اپنائے گا اس کو پہلا انعام اللہ اس کی زندگی میں برکت دیں گے, اس کی جیل میں برکت آئے گی, اس کی دین کی حفاظت کریں گے, وہ نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے, اور گناہگاروں کے دل میں اس کا خوف بھی ڈالیں گے. خوف ڈالیں گے سنت والی زندگی. ہماری جماعت پیرس سے لندن آ رہی, مجھے نہیں جب ہے کرکٹر تھا, تو مجھے بھی انہوں نے نیا نیا تھا. میں نے کہا صحیح پر بڑی کافی ہے, میں نے کہا سناؤ, پیرس ایئرپورٹ پہ ہمارا سامان زیادہ تھا, تو ہمارے پاس کیش تھا نہیں. انہوں نے کہا کیش تو ویٹ زیادہ رکھا ہمارے پاس ہے, تو انہوں نے کہا سامان ادھر نہیں جائے. انہوں نے ہمیں سکائٹ میں سامان دیکھ دیا, ایسے دھکے دے. ہم نے سامان لگایا, کوئی کی دوا لگایا, بیٹھ گئے. سارے ساتھیوں نے مسواک نکالے, وہ مسواک شروع کر دیا. آپ وہ دیکھتے ہوئے غور سکتے ہیں, یہ آفر آ گیا, چلو چلو. ہم نے جدید سامان بھرا تھا, وہاں لے گئے امیگریشن کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, کر لو, تمہارے پاس ٹوتھ برش میں پیسے نہیں ہیں, لکڑی سے دانت صاف کرو, ہمیں کیا دو. ایک مسواک کیا ہوتا ہے, 5 روپے کی مسواک ہوتی ہے. فرمایا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے گا, اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگاتے ہیں, پڑھتے تمہیں سے کلمہ پڑھنا ہے, فرشتہ کلمہ پڑھنا ہے. اگر سنت تو ہم نے کھڑکا ناؤملا سمجھ. بکری کو یہاں سے ذبح کرے گلے سے تو بکری بھی حلال, اور بکری کو مارا پیٹ میں چھری تو بکری حلال حرام. ایک جانور سے ایک سنت کی جانور حرام, اور ہم کتنی سنتیں چھوڑے تو اللہ عذاب میں. سچ بتاؤ, یہ ڈینمارک میں جو کارٹون بنائے تھے کس نے دیکھے تھے؟ حضور کا کیا کیا تھا کارٹون, ساری داڑھی کاٹ دی, اتنی داڑھی رکھی اتنی رکھی, داڑھی خراب کی, اتنی رکھ دی ایسے وہ جو رکھتے ہیں غیر مسلم, تو داڑھی خراب کی. تو بتاؤ ان کو کیا کرنا چاہیے, آنا چاہیے, ہاں تو خود ہی مر گیا تھا, ٹھیک ہے. تو بتاؤ میرے پیاروں 90% مسلمان جو حضور کی شکل کا کارٹون بچپن سے بنا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ ہم ٹھیک ہے, ہماری آتی تو دوسری ٹیم کو زیادہ دے کہ ہم کو مار کیوں آ رہا ہے ورلڈ کپ, چلو مار رہے ہیں ٹوٹل میں جائے, آگے والی بات میں کرتا ہے. ہم تو اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے. یہ کرو 90% وہ نبی جو اپنے بچوں کو دفنا رہا ہے, وہ نبی ابراہیم کو دفنا رہا ہے, 2 سال کا بیٹا. میری بچی والی 1 سال کی میں جانتا ہوں کہ جب انسان اپنی 2-3 سال کی اولاد کو دفن کرتا ہے کیا ہوتا ہے. حضور تو فرماتے ہیں جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی تمام انبیاء کی تکلیف جمع کر دو, برابر نہیں ہو سکتی. میرا فرعون موسیٰ کی فرعون سے زیادہ اثر تھا. موسیٰ کی فرعون نے مرتے ہوئے توبہ کرنے کی کوشش کی, میرے فرعون نے کہا کیا کہ میری گردن اپنی کاٹا تاکہ لوگ پتہ چلے کہ کسی کی گردن کاٹا. اتنی تکلیف ہے, اتنے پتھر, کیا کیا نہیں ہوا. تو یہ جو بیٹے کو دفنا ہے, دفناتے رو رہے تھے, کہا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا بہت دکھی ہیں, کہا یا رسول اللہ, ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے زندگی میں کہ وہ دعا ضرور قبول, پکی قبول, غلط نہیں ہوتی. تو سب کی دعا کوئی آپ کی بات دعا موجود ہے, ابراہیم کو زندہ کرا ہے, کہا عائشہ کو تو میں نے اپنے امتیوں کی رکھی ہے, قیامت کے دن اللہ سے ان کی مغفرت کرے. اور امت کیا کر رہے ہیں, صبح صبح یا اللہ کر رہے ہیں تیرے نبی کی نافرمانی, تو نے جو کرنا ہے کر. میرے پیاروں تھوڑی دیر ہے, خدا کی قسم, پیغام جب قرآن میں پہنچا حالات اب خراب ہوتے ہیں, اس سے پہلے کا حالات خراب نہیں کرتے. فرعون کی 300 سال کا سردرد بھی ہوئی, بالکل ٹھیک تھا,
ہے. جب دل کا یقین ٹوٹا ہوتا ہے ہر قسم سے نکلنے والے اعمال گڑبڑ ہوتے ہیں, اللہ حالات کو خراب کرے. یہ جو ساری بیماریاں ہیں سب سے بڑی وجہ ان کی بد نظری ہے. یہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہوگی اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجیں گے تمہارے باپ دادا نام سے. ہمارے بزرگ ہیں پروفیسر نادر صاحب, وہ کہتے ہیں جب سے مردوں نے بد نظری شروع کی, پہلے مرد جو ہے نا ماں کو بھی غور سے نہیں دیکھتے تھے نظر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لگاتار کسی مرد کو آنکھوں میں آنکھ ملا کے دیکھا, اتنی حیا تھی اس وقت, لگاتار نہیں دیکھتے نظر نیچے اتنی حیا. ہم تو لڑکیوں کو ایسا ایکسرے کر کے دیکھتے ہیں جیسے لڑکی دیکھی زندگی. یہ بد نظری میرے پیاروں, اور بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے, سب سے زیادہ جو موت پہ کلمہ سبب ہوتا ہے بد نظری کی. یہ جتنی بیماریاں چل رہی ہیں اولادوں کا کمزور ہونا, بیمار ہونا, سب سے بڑی وجہ بد نظری ہے. ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں بد نظری سے کیا ہوا, مردوں کا مریم مرد جو ہر 10 عورتوں میں سے ایک عورت مانچ پیدا ہو, جس کے گھر میں کتنے بچے, ایک بچہ, 2 بچہ, 1 بچہ. حضرت انس کی طرف فرماتے ہیں میں نے 100 بچے ہاتھ سے دفن کیے, 100 بچے, 250 اولادیں تھیں ان کی, 250 اولادیں, اتنی طاقت تھی. وہ بد نظری نہیں کر, ہم بد نظری کی ایک بچہ کی اولاد میں نے دعا کرا ہے, اور کون سی دعا کرائے بھائی, سارا دن رسگلے کھا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب شوگر کم کر, کہاں سے کرائے شوگر. تو پروفیسر صاحب فرماتے ہیں جب سے مردوں نے بد نظری کی اللہ نے ان کو کر دیا مریم, اور پھر مریم کی وجہ سے ان کو بالکل سڑیل سے ملی, اور پھر آغام نبی کی اڑیل, ابھی مریم سڑیل اڑیل کا خاندان چلتا ہے. یہ ہمارے حالات میرے پیاروں, اور وجہ اس کی ایک بد نظری میرے پیاروں, حالات چیزوں کی وجہ سے خراب نہیں, اعمال کی وجہ سے خراب. جھوٹ بولنے سے فرشتہ 40 قدم دور چلا جاتا ہے. اب اللہ نے فرشتے کی حفاظت کیا, سامان لگایا, اس نے جھوٹ بولا, فرشتے ہٹ گئے, اب اس کو نقصانات میں نہیں کہہ رہا یار ایسے کچھ پڑھ دی پھر بھی فرشتے کی حفاظت کی, اب اس کو اسلام میں شک ہے. تو میرے پیاروں اس گندے ماحول کو چھوڑ کے اس ایمانی ماحول میں آ کے اللہ کو رب بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے میرے بعد بادشاہ آئیں گے, تم ان کو برا بنا دین آیات سامنے لکھی ہے, اگر تم ان کو برا بنا کہو گے تمہارے اسلام کا پٹا گردن سے اتر جائے گا. تم کیا کرنا, 3 کام کرتے رہنا, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا, امر بالمعروف, نہیں منکر, برائی سے روکنا, اور لوگوں کو سنت زندگی سکھانا. سنت زندگی, یہ دوسرا کام ہم نے سیکھ رہے تبلیغ میں, سنت زندگی سیکھ رہے میرے پیاروں. خدا کی قسم اتنی برکاتیں سوچ نہیں سکتے, اتنی مزیدار زندگی ہے, پوری دنیا پھرو کوئی مسئلہ نہیں میرے پیاروں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو حضور کی اتباع کرے گا اس سے محبت کرے گا, جس سے اللہ محبت کرے گا اس کو ہار نہیں لگا سکتا میرے پیاروں. اور تیسرا کام میرے پیاروں کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو, آپ کو, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حضور کا امتی بنا کے یہ ذمہ داری دی ہے. اس کا ضرورت زندگی ہے, اس کا انکار نہیں. بچے پالنا, بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا, کاروبار کرنا ضرورت ہے زندگی, لیکن مقصد زندگی نہیں میرے پیاروں. بھینس سارا دن گوبر کرے دودھ نہ دے, کسائی اس کو چھوڑے گا میرے پیاروں. ہمارا مقصد زندگی ہے کہ اللہ کو رب بنانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنانا, اور پوری دنیا میں اس کو جا کے آپ کرنا اپنے جان میں وقت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ. اگر قربانی کے میرے پیاروں دین کی ہوا بھی نہیں لگے, قربانی کے ساتھ, کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں, ملت ابراہیم کی قرآن میں پڑھو کیسی قربانی. اس کے لیے میرے پیاروں, کیونکہ اللہ نے اتنا اونچا کام دیا. دیکھو میرے پیاروں, اگر ہمارے ہم سب وہاں سے لائسنس لے کے آئے ہوائی جہاز کا, لائسنس ہمارے جیب میں ہوائی جہاز کا پڑا ہے, اور پی آئی اے میں اسٹارٹنگ سے 3 لاکھ کی ہے, اور ہم رکشا خرید کے چلانا شروع کر دیں, بتاؤ کتنے بڑے ہیں. جیب میں لائسنس ہوائی جہاز کا رکشا چلتا. ہمیں اللہ نے نبیوں کا کام دیا اور ان کے کچرے کام کو پڑھے. اللہ نے فرمایا پوری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کا پر, اتنا اونچا کام کہ تم نبیوں کا کام کرو گے, تمہیں نبیوں کی طرح مانوں گا, نبیوں کی طرح تمہاری مدد کروں گا. میرے پیارو ابراہیم علیہ السلام آپ میں پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آیا. حضرت عمر نے فرمایا سنا ہے تمہارے علاقے میں ایک کوئی نوجوان ہے مسلم فلانی, سنا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں رہا, اور اس نے مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں, میرا اقرار کر. اس نے جب انکار کیا تو مسلمہ کذاب نے ان کو جو ہے ان کو مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ ڈال دیا. کہا عمر تم نے صحیح سنا, کہا مجھے عمر فراست بولے تھے, کہا مجھے لگتا ہے تو یہ مسلم فلانی, کہا میں مسلم فلانی ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ ڈالے اللہ نے تابعی, یہ صحابی نے تابعی کو بھی یاد رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر مسافر کیے 12 سڑکیں, اور حضرت صاحب نے وقاص کے لیے اللہ نے دریا ایسا مسافر کیا کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دیے, اور اتنا دریا میں گھوڑے دوڑے اور ذرا سا بھی گھوڑے کا پاؤں گیلا ہوا, اور دشمن وہاں سے بھاگے. یہ جنات آئے وہ چھوڑ کے بھاگے. میرے پیاروں قیامت تک کا وعدہ ہے, لیکن شرط کیا ہے, امت واپس کیا جائے. حدیث میں اگر تم یہ کام چھوڑو گے تمہارا
गए 40 दिन के लिए। सिर्फ 40 दिन दावत की अमल में कमजोरी आई, अकेले हारून अलैहिस्सलाम रह गए, 90% बनी इस्राइल मुर्तद हो गए, बचने की पूरा शुक्र थी। मेरे प्यारो 1000 साल हो गए हैं कि अमूमी ये जो रास्ता है, देखो मेरे प्यारो ये जो तरीक है ना, ये जो दूसरे काम है, ये तरीक है, ये छोटे छोटे रास्ते, मेन रोड बंद थी। मेरे प्यारो अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के जरिए ये मेन रोड, इसको सबील कहते हैं, तरीक कहते हैं डिटोर्स को, ये रास्ता अभी मेन रोड बन रही है, इस अच्छे से चले जाओ, आगे पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे प्यारो जब मेन रोड कुल हाज़िही सबीली अदुल अल्लाह, मेन रोड है सबील, अरबी में सबील मेन रोड को कहते हैं। अब मेन रोड पूरी दुनिया में खुल चुकी है, 200 मुल्क में अल्लाह इस तबलीग के काम को करा रहे हैं, पूरी दुनिया के उलमा इस तबलीग के काम से मुत्तफिक हैं। हज़रत इमाम मालिक का कौल है, जिस काम पे मदीने के उलमा हो, मैं उस काम में उस जिस फतवे पे हूं, मैं उस फतवे का कायल हूं। मदीने के तमाम उलमा माशाअल्लाह इस काम के हक में, कितने उलमा से मेरी मुलाकात है जिनका अल्लाह ने वक्त लगा दिया। इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया में तबलीग का काम सऊदी अरब से। मेरे प्यारो मेरा और आपकी देर है कि हम इस काम में जल्द से जल्द लगे, क्योंकि हज़रत उमर फरमाते थे ये जो आयत है, तुम बेहतरीन उम्मत हो और खैर फैलाओगे पूरी दुनिया में निकल के, अगर ये काम नहीं करोगे दुनिया में निकल के, फरमाइश उम्मत में से क़यामत के दिन उठाएगी। इसलिए हर सहाबी एक दूसरे से जुदा होने से पहले इस पर असर पड़ता था। याद दिला दो कि जो 4 काम करेंगे खसारे से बचेंगे, ईमान भी लाएंगे, सारे नेक अमाल भी करेंगे और सारी दुनिया में हक को फैलाएंगे। और जब हक फैलाएंगे इसमें सब्र करना पड़ेगा, घर छोड़ेंगे, बीवी बच्चे छोड़ेंगे और दुकानें छोड़ेंगे, जैसे साहबा ने छोड़ी तो छोड़ेंगे, इसमें सब्र करेंगे। अल्लाह ने कहा खसारे से बचाऊंगा, वरना सब खसारे में चले जाएंगे। तो हिम्मत करके बताओ इंशाअल्लाह इन चारों कामों को करने के लिए कौन कौन तैयार है? बताओ, सब तैयार है इंशाअल्लाह? इसके लिए एक पहली आज बस 5 मिनट और बस उसके बाद बैठो। इसके लिए पहली गुजारिश ये बताओ कि ये जो फाइनल ईयर, इस साल फाइनल ईयर डिस्कस किया है, तो इस साल फाइनल ईयर में 4 महीने लगाएंगे। वो 4 महीने मैं कुरान से बताता हूँ, 4 महीने तबलीग की नहीं बता रहा, 4 महीने हिम्मत बता रहा हूँ। सूरह तौबा आज निकालना, उसमें अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, जरा गुस्से में घर में आता था कि सलाम अलैकुम, एक दिन आया गुस्से में, क्या हुआ आज सलाम ही नहीं किया? तो अल्लाह ने सूरत में अहकामात बताए, ये करो ये करो, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल दी कि जरा थोड़ा साइड में आओ, बताओ। मुशरिकीन ने मक्का से कहा 4 महीने में गुजारो, इस्लाम समझो, नहीं तो मुल्क छोड़ के भाग जाओ। तो तबलीग में ये 4 महीने क्या है? माँ के पेट में 4 महीने बच्चा गुजारता है, एग्जैक्टली 120 दिन में रूह आती है। हम इस गंदी दुनिया में बैठे बिगाड़ो, ये नॉर्वे के आते हैं ना लड़के अमेरिका के, पाकिस्तान में आती पेट खराब हो जाते हैं। क्यों भाई? मेरा आपका क्यों नहीं होता? हमारे पेट गंद खाने के आदि हो गए। मेरे प्यारो हमारे मुंह में गंदे मोहन की आदि हो गई, झूठ और ग़ीबत, शराब और ज़िना, बेनमाज़ी में और एहसास नहीं रखा बैठे। तबलीग वाले 4 महीने ईमानी मौत फरिश्तों की सुबह में अल्लाह के घर में रखते हैं। तो जब वापस आने से पता चलता वही हुई मैं कहा था, मैं तो जहन्नम में चला जाता अगर तबलीग में ना आता। तो भाई 4 महीने एक्जैक्टली माँ के पेट में बच्चे की रूह आती है, तो 4 महीने गंदे मौत को छोड़ के मस्जिद के पेट में रहता है, अल्लाह इसकी रूह को जिंदा कर देते हैं। तो जो फाइनल स्टूडेंट में बैठे वो खड़े हो गया फाइनल खत्म होता 4 महीना कौन कौन नियत करते हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर, इतनी बड़ा अजर सोच भी सकते, शैतान की कमर टूटती है। अल्लाह के लिए घड़ी खड़ा होना, अजर असवद के सामने इबादत से मतलब लेते हैं, छोटी मोटी नहीं, नाम लिखवा दो बस, अपना नाम लिखवा दो सेक्शन, एक बीच में 5 मिनट होगी इंशाअल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।